آغاز. تو آج کی اچھی بات جو ہے وہ ایمان پر ہوگی, یقین پر ہوگی, جسے ہم بلیو کہتے ہیں, جسے ہم ٹرسٹ کہتے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا ایمان پختہ کیسے ہوتا ہے یا یقین پختہ کیسے ہوتا ہے. تو آج اور ہمارے اندر اور اللہ کے ولیوں کے اندر جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں, جو beloved one ہوتے ہیں, اللہ کے Almighty's beloved one, تو ان میں اور ہمارے میں یقین کا کیا ڈفرنس ہے. تو چلیے آج کی اچھی بات کا آغاز کرتے ہیں. تو ویورز, آج کی اچھی بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب ایمان ہے نا جو ویورز, ایمان دل میں اتر جائے تو کوئی نہیں جانتا کہ دل میں جو بات اتر جائے وہ عمل پر ضرور اثر انداز ہوتی ہے. اور اگر ویورز میں اس کی مثال دوں آپ کو تو یوں ہوگی کہ جیسے ہم آگ پر یقین رکھتے ہیں کہ آگ میں اگر ہاتھ ڈالیں گے تو وہ جل جائے گا. اس بات پہ ہمارا یقین ہے, ایک مطلب آٹونومسلی ایک ہمارا یقین ہے کہ اگر ہم آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو جل جائے گا, اس لیے ہم ہاتھ آگ میں نہیں ڈالتے, اور اگر غلطی سے پڑ بھی جائے تو فوراً نکال لیتے ہیں. اور ویورز, گمان میں بھی اگر کوئی چیز آ جائے نا تو عمل میں ضرور آ جاتی ہے. اور کون نہیں جانتا کہ سانپ زہریلے نہیں ہوتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جیسے ہم جانتے ہیں یہ بات کہ سانپ بہت زہریلے ہوتے ہیں, اور ہمارے ذہن میں اگر سانپ کی بات بھی آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سانپ تو بہت زہریلے ہیں اور ان کے قریب تو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. تو جب ہم نے اس بات پہ یقین کر لیا, جب ہم نے اس بات پہ گمان کر لیا کہ زہریلا ہے سانپ, تو وہ اگر اس میں زہر نہ بھی ہو تو ہمیں وہ زہریلا ہی نظر آئے گا. اسی طرح اقبال نے کیا خوب ایک شعر کہا ہے, یقین بڑی شے ہے ویورز. اقبال نے بہت ہی خوبصورت شعر کہا ہے. اقبال کہتے ہیں, یقین پیدا کر کے اے نادان, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی. یقین پیدا کر اے نادان, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی, کہ جس سے سامنے جھکتی ہے فغفوری. تو ویورز, جس سے یقین جو ہے وہ چیز ہے کہ اگر آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے, امپاسبلٹی نظر آ رہی ہے, لیکن when you start believing your God, when you start believing on it, کہ اگر ہم ایک چیز پہ ہمارا پختہ یقین ہے کہ یہ ایسا ہو کے رہے گا, تو تمام امپاسبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں, اور وہ the universe start comprising that all for us. اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں یقین کے ساتھ, کہ جو امپاسبلٹی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ پاسبلٹی میں چینج ہو جاتی ہے. اور اگر ہم جب اللہ کے ولیوں کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کون تھے کہ جو صاحب یقین لوگ تھے. ویورز, میں آپ کو اس کی مثالیں بھی کچھ دیتی چلوں کہ شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کسی زمانے میں تھے, ابراہیم لودھی اور بابر کے زمانے میں. ابراہیم لودھی جو تھا ویورز, وہ چل کے آیا اور وقت کا بادشاہ کے باہر آ گیا ہے چل کے, اور اس نے آ کر شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا دعا کے لیے کہ میری جنگ ہے بابر کے ساتھ, تو آپ دعا کیجئے کہ میں جیت جاؤں. تو اس پہ آپ نے فرمایا, آپ تھوڑے سے جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ ہماری دھوپ چھوڑ دو. تو انہوں نے دعا نہیں کی اور اس کو شکست ہوئی, اس نے, اور وہ مارا گیا. اسی طرح حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے 7 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا. کسی بھی بادشاہ سے ملنے کی تو دور کی بات ہے ویورز, کسی کے پاس جانے کا بھی انہوں نے سوال نہیں کیا. اور ایک بادشاہ نے تو کہا کہ آپ مجھے کیسے روکیں گے ملنے سے, میں تو آپ سے ملوں گا. تو جب وہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے جواب دلوایا کہ درویش نے اپنے گھر کے 2 دروازے رکھے ہوئے ہیں, بادشاہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوگا تو درویش جو ہے وہ دوسرے دروازے سے نکل جائے گا. تو محبوب الہی پھر کون ہوا ویورز؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ ہوئے نا, اور محبوب الہی کہلائے. اسی طرح حضرت ابو علی قلندر کا واقعہ سن لیجئے کہ نواب توق نے جاگیر نے ایک وثیقہ بھیج دیا اور کہا کہ میں آپ کے نام جو ہے اتنی جاگیر کرتا ہوں, آپ کی خانقاہ کو اتنی جاگیر دیتا ہوں, اتنے خزانے دیتا ہوں, اور اس نے کافی بھاری رقم آپ کے پاس بھجوائی. تو آپ نے فارسی کا کیا خوبصورت شعر بولا, آپ نے کہا ماں ابروئے فکر و قنات نہ باخیم با بے خاں بے کوئے کے مقدرس. آپ نے فرمایا جاؤ کہو بادشاہ سے کہ ہماری روزی مقدر میں لکھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ہم تمہارے ہاتھ سے فقر اور درویشی بیچنا نہیں چاہتے. کتنی بڑی بات ہے ویورز, آپ نے کہا کہ ہم اپنی فقر اور درویشی تمہارے ہاتھ نہیں بیچیں گے,
اور یہ صاحب یقین لوگ تھے ویورز، جن کا یقین بہت زیادہ تھا اپنے اللہ پہ، اپنے رب پہ بہت یقین تھا، اور ہمیشہ یقین کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ اور اقبال کا جو شعر میں نے شروع میں پڑھا کہ یقین پیدا کرے ناداں، یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے، جس سے سامنے جھکتی ہے فغفوری، کہ مقدر بھی آپ کے، نصیب بھی آپ کے اس چیز کے آگے گھٹنے ٹھیک لیتا ہے۔ اگر آپ کے یقین پختہ ہو، اگر آپ کا ایمان پختہ ہو، تو ساری پاسبلٹیز ختم ہو جاتی ہیں اور پھر پاسبلٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اور ویورز میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ اللہ کے ولیوں میں، جو اللہ کے نیک بندے تھے، ان میں اور ہمارے درمیان میں یہی ایمان اور یقین کا فرق ہے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ جو ایمان ہے یا جو پختہ ایمان ہے وہ تقدیروں کو بھی بدل دیا کرتا ہے، اور وہ ٹرسٹ کر کے ایک بات کیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب وہ ٹرسٹ کرتے تھے تو پھر وہ آگ کا بھی پرواہ نہیں کری، اور آگ کے اندر سے بھی گزر جاتے تھے، پانی کے اوپر چل لیا کرتے تھے، معجزات ہوا کرتے تھے۔ جب ایک بندہ یقین کرتا ہے تو پھر معجزے ہوتے ہیں ویورز، جو بات ہمیں مشکل یا نظر آ رہی ہوتی ہے امپاسبل، وہ پھر پاسبلٹی میں چینج ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہی فرق ہے ہمارے اندر اور اللہ کے نیک بندوں کے اندر، کہ وہ پھر دریا کے اوپر سے بھی گزر جاتے ہیں، اور ان کے لیے وقت بھی ٹھہر جاتا ہے، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنے کمالات کرتی ہے کہ وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ ہوپ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ ایمان کی پاور کیا ہے، ایمان کا رتبہ کیا ہے، ایمان کا مقام کیا ہے، اور یقین کس چیز کا نام ہے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ ہی آج کی اس اچھی بات کو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور آپ کو یہ ایک تلقین ضرور کروں گی کہ ہمیشہ بلیو ان یور سیلف اینڈ بلیو ان یور اللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بلیو کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور جو بلیو کرتے ہیں وہ کبھی بھی ہارتے نہیں ہیں۔ تو اپنا بلیو جو ہے وہ اسٹرانگ رکھیے اپنے اللہ تعالیٰ پر، اور اسی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں پر بھی رہیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو خوش اور سلامت رکھے۔ اور آج کی ریسیپی کی ڈیکوریشن بھی آپ نے دیکھی، اور آج کی ریسیپی کی تمام تر چیزیں بھی آپ نے دیکھی کس طرح سے ہم نے اس کو سیٹ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، اور اپنی دعاؤں میں مجھ کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی غلطی گستاخی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اینڈ کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔